میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو، وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ اور زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالی پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اور اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہی ہے۔ اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو وہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں۔ یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خور ہے۔ سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی۔ پس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالی ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ پس تو اس میں کسی قسم کے شبہ میں نہ رہ، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے۔
लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं होते। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ये लोग अपने परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे और सारे गवाह कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बांधा। खबरदार हो कि अल्लाह की लानत है जालिमों पर। जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें कजी तलाश करते हैं, और यही आखिरत के मुनकर हैं। ना ये लोग दुनिया में अल्लाह को हरा सके और ना इनका कोई हिमायती अल्लाह के सिवा हुआ। इनके लिए अजाब दुगना किया जाएगा। ना ये सुनने की ताकत रखते थे और ना ये देखते ही थे। यही हैं जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया और वो सब कुछ इनसे खो गया जो इन्होंने घड़ रखा था। बेशक यही लोग आखिरत में जियाकार होंगे। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी नेक किए और अपने पालने वाले की तरफ झुकते रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं जहां वो हमेशा ही रहने वाले हैं। इन दोनों फिरकों की मिसाल अंधे, बहरे और देखने सुनने वाले जैसी है। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हैं? क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? और यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूं कि तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो। मुझे तो तुम पर दर्दनाक दिन के अजाब का खौफ है। उसकी कौम के काफिरों के सरदारों ने जवाब दिया कि हम तो तुझे अपने जैसा इंसान ही देखते हैं और तेरे ताबेदारों को भी हम देखते हैं कि ये लोग वाज़े तौर पर सिवाय नीच लोगों के और कोई नहीं जो बेसोचे समझे तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं। हम तो तुम्हारी किसी किस्म की बर्तरी अपने ऊपर नहीं देख रहे, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझ रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी कौम वालों, मुझे बताओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी दलील पर हुआ और मुझे उसने अपने पास की कोई रहमत अता की हो, फिर वो तुम्हारी निगाहों में ना आई, तो क्या जबरदस्ती मैं उसे तुम्हारे गले मंड दूं, हालांकि तुम इससे बेजार हो। और मेरी कौम वालों, मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता। मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह ताला के हां है। ना मैं ईमान वालों को अपने पास से निकाल सकता हूं। इन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग जहालत कर रहे हो। और मेरी कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिनों को अपने पास से निकाल दूं तो अल्लाह के मुकाबला में मेरी मदद कौन कर सकता है? क्या तुम कुछ भी नसीहत नहीं पकड़ते? और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। सुनो, मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता। ना मैं ये कहता हूं कि मैं कोई फरिश्ता हूं। ना मेरा ये कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाहें जिल्लत से पड़ रही हैं, इन्हें अल्लाह ताला कोई नेमत देगा ही नहीं। इनके दिल में जो है उसे अल्लाह ही खूब जानता है। अगर मैं ऐसी बात कहूं तो यकीनन मेरा शुमार जालिमों में हो जाएगा। कौम के लोगों ने कहा, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, तूने हमसे बहस कर ली और खूब बहस कर ली। अब तू जिस चीज से हमें धमका रहा है वही हमारे पास ले आ, अगर तू सच्चों में है। जवाब दिया कि इसे भी अल्लाह ताला ही लाएगा अगर वो चाहे, और हां, तुम उसे हराने वाले नहीं हो। और तुम्हें मेरी खैर ख्वाही कुछ भी नफा नहीं दे सकती, गो मैं कितनी ही तुम्हारी खैर ख्वाही क्यों ना चाहूं, बशर्ते के अल्लाह का इरादा तुम्हें गुमराह करने का हो। वही तुम सबका परवरदिगार है और उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या ये कहते हैं कि इसे खुद इसी ने घड़ लिया है? तो जवाब दे कि अगर मैंने इसे घड़ लिया हो तो मेरा गुनाह मुझ पर है और मैं उन गुनाहों से बरी हूं जो तुम कर रहे हो। और नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी गई कि तेरी कौम में से जो ईमान ला चुके उनके सिवा और कोई अब ईमान लाएगा ही नहीं, बस तू उनके कामों पर गमगीन ना हो। और एक कश्ती हमारी आंखों के सामने और हमारी वही से तैयार कर, और जालिमों के बारे में हमसे कोई बातचीत न कर, वो पानी में डबो दिए जाने वाले हैं। और वो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। उनकी कौम के जो सरदार उनके पास से गुजरते वो उनका मजाक उड़ाते। वो कहते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे जैसे तुम हम पर हंसते हो।
تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی 2 جانور، 1 نر اور 1 مادہ سوار کرا لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ اور وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا، اے میرے پیارے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، اور فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں۔ تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے پالنہار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ فرما دیا گیا کہ اے نوح علیہ السلام، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ اس نے کہا، میری قوم والو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت و قوت بڑھا دے، اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے کہا، اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جپٹے میں آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ میرا بھروسہ صرف اللہ تعالی پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ پس
اگر تم روگردانی کرو تو کرو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی، اور دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر دوری ہو۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اور میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگاڑ نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبر فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا۔ انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی ان کی طرف نہیں پہنچ رہے، تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ اور اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی، ہائے میری کمبختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار بڑی شان والا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی، تو ہم سے قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں کہنے سننے لگے، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن
बड़ी मुसीबत का दिन है। और उसकी कौम दौड़ती हुई उसके पास आ पहुंची। वो तो पहले ही से बदकारियों में मुब्तला थी। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कौम के लोगों, ये हैं मेरी बेटियां जो तुम्हारे लिए बहुत ही पाकीज़ा हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा न करो। क्या तुम में एक भी भला आदमी नहीं? उन्होंने जवाब दिया कि तू बखूबी जानता है कि हमें तो तेरी बेटियों पर कोई हक नहीं है और तू हमारी असली चाहत से बखूबी वाकिफ है। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश कि मुझ में तुमसे मुकाबला करने की कुव्वत होती या मैं किसी जबरदस्त का आसरा पकड़ पाता। अब फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत अलैहिस्सलाम, हम तेरे परवरदिगार के भेजे हुए हैं। नामुमकिन है कि ये तुझ तक पहुंच जाएं। बस तू अपने घर वालों को लेकर कुछ रात रहे निकल खड़ा हो। तुम में से किसी को मुड़कर भी ना देखना चाहिए बजुस तेरी बीवी के, इसलिए कि उसे भी वही पहुंचने वाला है जो उन सबको पहुंचेगा। यकीनन उनके वादे का वक्त सुबह का है। क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं? फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, हमने उस बस्ती को जेरो जबर कर दिया, ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया और उन पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तह बातह थे। तेरे रब की तरफ से निशानदार थे और वो उन जालिमों से कुछ भी दूर न थे। और हमने मदियन वालों की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और तुम नाप तोल में भी कमी न करो। मैं तो तुम्हें आसूदा हाल देख रहा हूं और मुझे तुम पर घेरने वाले दिन के अजाब का खौफ भी है। और ऐ मेरी कौम, नाप तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी करो। लोगों को उनकी चीजें कम न दो और जमीन में फसाद और खराबी न मचाओ। अल्लाह ताला का हलाल किया हुआ जो बच रहे तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है, अगर तुम ईमान वाले हो। मैं तुम पर कुछ निगहबान और दारोगा नहीं हूं। उन्होंने जवाब दिया कि ऐ शुएब अलैहिस्सलाम, क्या तेरी सलात तुझे यही हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादों के माबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो कुछ चाहें उसका करना भी छोड़ दें? तू तो बड़ा ही बावकार और नेक चलन आदमी है। कहा, ऐ मेरी कौम, देखो तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील लिए हुए हूं और उसने मुझे अपने पास से बेहतरीन रोजी दे रखी है, मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं कि तुम्हारी मुखालिफत करके खुद उस चीज की तरफ झुक जाऊं जिससे तुम्हें रोक रहा हूं। मेरा इरादा तो अपनी ताकत भर इस्लाह करने का ही है। मेरी तौफीक अल्लाह ही की मदद से है, उसी पर मेरा भरोसा है और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूं। और ऐ मेरी कौम के लोगों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मेरी मुखालफत उन अजाबों का मुस्तहिक बना दे जो कौमे नूह और कौमे हूद और कौमे सालेह को पहुंचे हैं, और कौमे लूत तो तुमसे कुछ दूर नहीं। और तुम अपने रब से इस्तगफार करो और उसकी तरफ तौबा करो। यकीन मानो कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है। उन्होंने कहा, ऐ शुएब अलैहिस्सलाम, तेरी अक्सर बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती और हम तो तुझे अपने अंदर बहुत कमजोर पाते हैं। अगर तेरे कबीले का ख्याल ना होता तो हम तो तुझे संसार कर देते और हम तुझे कोई हैसियत वाली हस्ती नहीं गिनते। उन्होंने जवाब दिया कि ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे नजदीक मेरे कबीले के लोग अल्लाह से भी ज्यादा जी इज्जत हैं कि तुमने उसे पसे पुश्त डाल दिया है? यकीनन मेरा रब जो कुछ तुम कर रहे हो सबको घेरे हुए है। और ऐ मेरी कौम के लोगों, अब तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूं। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि किसके पास वो अजाब आता है जो उसे रुस्वा कर दे और कौन है जो झूठा है। तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूं। और जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा, हमने शुएब अलैहिस्सलाम को और उनके साथ तमाम मोमिनों को अपनी खास रहमत से निजात बख्शी और जालिमों को सख्त चिंगार के अजाब ने धर दबोचा, जिससे वो अपने घरों में ऊंधे पड़े हुए हो गए, गोया कि वो उन घरों में कभी बसे ही ना थे। आगाह रहो, मदियन के लिए भी वैसी ही दूरी हो जैसी दूरी समूद को हुई।
اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں. وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا. وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لاگ کھڑے کیے جائیں گے، اور ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا. بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں. اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ انہوں نے ان کا نقصان ہی بڑھایا. اور تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے. بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے. اور اسے جو ہم ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے. جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت. لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے. وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار رہیں، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے. یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے. اور لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے. یہ بے انتہا بخشش ہے. اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں. ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی. ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہی ہیں. اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا. اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے. اور یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے. پس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں. خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے. اور دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے. اور دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کر، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی. یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. اور آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی. ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، اور وہ گناہگار تھے. اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں. اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا. وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے. بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے. اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کروں گا.
اور رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت وعظ ہے مومنوں کے لیے۔ اور ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اور زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالی ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، پس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالی بے خبر نہیں۔